الحمد لله الذي لا يبلغ بالحق والقائل ولا يحصي نعماء آتم ولا يودي حق والمجتهد الذي ليس لصفته حق محدود ولا نعت موجود ولا جل موجود قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين وبالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيل مني وأنا من المسلمين اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، جس حدیث کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی، وہ بہت مشہور حدیث ہے اور میں اس حدیث پر اشرح نہیں پڑھنے جا رہا ہوں، بلکہ میں نے پہلے سے کہا تھا کہ ہم اس اشرے کی کا عنوان رکھیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کو سمجھنا. آپ الفاظ بدل کے اگر آج کہنا چاہیں تو بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا پیغام اہل بیت علیہ السلام نے دیا. ٹھیک ہے، جب تک ہم حدیثوں کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک پیغام لے نہیں سکیں گے. پیغام لینے کے لیے شرط ہے کہ ہم حدیث اہل بیت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. آج جس زمانے میں آپ آ گئے ہیں اس میں ایک بڑی پریشانی اب لاحق ہونے لگی ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے وہ پیغام نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. پیغام وہ لینا ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے، پیغام وہ لینا ہے جو اللہ کا رسول دینا چاہتا ہے، پیغام وہ لینا ہے جو ہمارے امام ہمیں دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث اچھا یہ دیکھیے، کبھی بھی جب زمانے کا غیر زیادہ ہو جاتا ہے تو الفاظ کے معنی خود بخود بدلنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دوں. ایک مثال دوں پھر ہم تھوڑا اور قریب جائیں گے تاکہ ہم آگے بات کرنا چاہتا ہوں میں کر سکوں. ممبئی میں بہت سارے الفاظ اپنے معنی بہت اچھے تھے، بہت خراب بن گئے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے مثال کے طور پر اردو میں بڑا دلچسپ معنی دیتا تھا بھیا. یہ بہت محبت والا لفظ ہے، جو انسان محبت کا جو جوش مارتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھیا. ٹھیک ہے، لیکن آج آپ کسی کو کہہ دیجیے اور میں تو کیا کہے، اچھا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو. تو بھائی اس لفظ میں کہیں نہیں ہے یہ معنی. میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے، دھیرے دھیرے اس معنی کو کیا کر لیا، اپنے ذہن میں بٹھا لیا. جیسے ہی میں سنتا ہوں وہ لفظ معنی کیا تھا، میں نگیٹو معنی کی طرف چلے جاتا ہوں، جبکہ یہ تو بہت پازیٹیو معنی ہے اور بہت اچھا لفظ ہے. ٹھیک ہے، آپ اسی طرح کی دوسرا لفظ ایک شروعات پڑھیے محمد والا. اسی طرح جو ہے بہت
آج ادب والے الفاظ اپنی حیثیت ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مجھ سے مرحوم مدر صاحب نے کہا تو میں ایک دم حیران رہ گیا. ہم گئے اسی محرم میں آئے تھے تو ہم ان سے ملنے کے لیے گئے کہ آقا آپ نے مثال کے طور پر 50 سال خدمت کی. اہل بیت علیہ السلام کے منبر پر آئے اور ان کا بیان حق پہنچانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. کیا چیز آپ کو آج کرنی ہے؟ اور کہتے ہو جب مجھے پوچھا کہ آپ آج کے زمانے میں آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے انہیں خاص طور سے مجلس پڑھنے والوں کے لیے، تو انہوں نے ایک عجب جملہ فرمایا کہ آج لوگ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ادب کا خیال نہیں رکھتے. یہ ہمارے عوام کی بات نہیں کر رہے ہو، وہ کہہ رہے ذاکری ایسے رف لفظ یوز کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو کہ ہرگز استعمال نہیں کرتے. میں نے کہا آقا ایک مجھے ایگزامپل دو گے تاکہ میں کہیں بھی آج مجھے دیکھو میری میموری میں وہ لفظ کیسے فٹ ہے. انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں کہا تم جو ہے پرانے جو ہے ذاکرین جو بڑے علماء تھے ان کی جا کر مجلس سے سنو. ٹھیک ہے. کبھی بھی وہ جو ہے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے جو اہل بیت کی شان کی خلاف. ٹھیک. پوچھا میں نے کہ مثال دیجیے آپ کہ آج بڑی آسانی سے لوگ کیا کر رہے ہیں جب مسائل پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سیدانیاں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، ہے نا؟ سیدانیاں بہت چیخ چیخ کے رو رہی تھی. کہتے ہیں ہمارے زمانے میں کوئی عالم ایسا نہیں کہہ سکتا، کوئی ذاکر اس طرح بات نہیں کر سکتا. تو کہتے کیا کہتے تھے آپ؟ میں نے پوچھا آپ کیا کہتے تھے؟ کہتے آج بھی دیکھو ہم اس بات کا قائل ہیں. کہتے جب ہم کہتے کہ جو ہے عاشور کے بعد جب سیدانیہ گھر سے باہر نکلی تو آواز بلند گریا کیا. کہتے جب وہ چیخنے میں اور بابا سے بلند گریا کرنے میں ادب زمین اور آسمان کا فرق پڑتا ہے نا. آج یہی سوال جب میں نے ایک دو ایگزامپل اس لیے آپ کو دیا کہ دیکھیے ہوتا کیا ہے جیسے جیسے زمانہ زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے اور جو رسم جو ریئل تصویر رہتی ہے دور ہوتی جاتی ہے، نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کی تصویر دھندلی ہوتی جاتی ہے اور ایک نئی تصویر انسان کے سامنے آنے لگتی ہے. لیکن ریئل اسلام کیا ہے؟ ہم اس تصویر کو لے لیں جو ائمہ پر پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں دینا چاہتے ہیں. ہم وہ تصویر نہ لے لیں جو زمانے کے لمبے ہونے کی بنا پر دھندلی ہو گئی. ہمیں وہی دھندلی تصویر چاہیے جو ہمارے امام ہمیں دینا چاہتے ہیں، جو اللہ کے رسول میں دینا چاہتے ہیں. جو اب آپ مثال اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کے سامنے مثال لاؤں کہ بھائی دیکھو کیسے ایسا ہوا ہے اور ہم کتنا آج حدیثوں کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں حسین منی وانا من الحسین. ٹھیک ہے. اس کا ایک دو پہلو ہے، دو پہلو کے بارے میں مجھے نہیں بات کرنا. پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بہت سمپل بات ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بہت حسین مجھ سے ہے یہ میرا نواسا ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کو سمجھنا ہے تو اب میں ایک دوسری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھو اوریجنل تصویر کیسے انسان کے سامنے آتی ہے. پیغمبر جو خطبہ اگر دے رہے ہو اللہ کے رسول تو خطبہ وہ وحی الہی ہے جو منبر پہ جا کے پڑھ کے سنا رہے لوگوں کو، ان کو اللہ کا میسج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میسج دیتے دیتے اچانک دروازے سے امام حسین انٹر ہوئے. لمبا کرتا پہنتے تھے، بچہ ہے امام حسین کا بچپنا ہے، پیر کپڑے میں الجھے اور زمین پر گر گئے. میں اب آپ سوچئے کہ یہ جو طریقہ ہے
ایک بچہ آج میرا آپ کا آپ سب میں سے کوئی کبھی بچہ ہو اگر ایسا انٹر ہو اور ایسا کر دے گر جائے تو کیا کریں گے ہم؟ اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میں ممبر سے تک جاؤں گا. اچھا اگر میں جانا بھی چاہوں تو میرے یہ جو سننے والے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا آپ کو کیا ضرورت, میں یہی قریب میں اٹھا لیتا ہوں, اس بچے کو سنبھال لیتا ہوں, ہے نا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ چلیے ہم بہت سارے ہمارے ذہن میں فکر آئے گی, بہت ساری تھاٹ آئے گی, بہت ساری چیزیں آئے گی کہ بھائی کیا آپ سوچ سکتے ہو کہ مسجد میں کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا جس نے اٹھ کر جا کر اللہ کے رسول سے جب جیسے اٹھنے کے لیے کہا ہو وہ فوراً کہا ہو کہ نہیں اللہ کے رسول آپ کنٹینیو کریں میں اس کو اٹھا لیتا ہوں. ایک سوال ہے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں میجورٹی دشمن ہے اہل بیت کی. یہ تو سوچنے میں تو بہت کچھ انسان سوچ سکتا ہے, کیا کیا انسان کے ذہن میں فکر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے مان لیا کہ بھائی سب دشمن ہے اہل بیت کے, تو چند صحابہ جو سلمان ابو ذر یہ لوگ تو نہیں کہہ سکتے نا, ان کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا. وہ تو اتنے جو ہے اتنے ان کے چاہنے والے تھے کہ ان کے اشاروں پر اپنی گردن کٹا دیتے, ہے نا. ایسا ہی ہے, یہ ایک ریالٹی ہے, ایک سچ ہے. وہ کیوں نہیں اٹھ کے گئے کہ اللہ کے رسول آپ کنٹینیو کرو, میں جاتا ہوں اٹھا کے لاتا ہوں, بچے کو سنبھالوں گا, آپ کے بعد چھوڑ دوں گا. یقین جانو حدیث میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی آگے بڑھا ہو, اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم ٹھہرو میں جاؤں گا, ایسا کہیں آپ کو حدیث میں نہیں ملے. ٹھیک ہے, روکا کسی کو اللہ کے رسول نے آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. لیکن کوئی بھی آدمی یہ سوچے گا کہ یار اتنا بڑا رسول, اتنا اہم میسج, اور وہ میسج چھوڑ کر اس بچے کو اٹھانے کے لیے ممبر سے اترے, پورے مجمع کو چیرتے ہوئے دروازے کے تک گئے, وہاں سے بچے کو اٹھا کے لائے. ٹھیک ہے, اتنا لائے, اس کے بعد کیا کیا؟ اب تاریخ کہتی ہے سڈنلی بات چینج. اب جو خطبہ دے رہے تھے وہ سڈنلی کیا ہو گیا؟ چینج. بات کر رہے کوئی اور, اب جب اٹھا کے لائے تو سڈنلی ایک دم چینج. کیا فرمایا کہ دنیا کے ہر انسان کی اولاد اس کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے. دنیا میں ہر انسان کی لیے دولت اور اولاد اللہ کیا کرتا ہے؟ امتحان لینے کا ذریعہ قرار دیتا ہے. اللہ اس کا امتحان اولاد اور مال سے لیتا ہے. لیکن میرے اولاد میرے لیے امتحان نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا بتانا چاہتے تھے؟ اب ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں, دیکھیے بہت ایک دم کلیئر میسج آپ کو دینا چاہتے ہیں. شاید اللہ کا رسول کہنا چاہے کہ یہ جو ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں گیا ہوں تو میرے لیے تو اللہ کی طرف سے ایک پیرامیٹر موجود ہے. پیرامیٹر کیا ہے؟ پیرامیٹر یہ ہے کہ میں پتھر بھی مارتا ہوں تو میں نہیں مارتا ہوں, اللہ مجھ سے مرواتا ہے. آپ بھی دیکھو قرآن میں ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. پتھر بھی ہے اللہ کے رسول جو اپنے ہاتھوں سے پھینکا ہے, آپ نے نہیں پھینکا ہے, میں نے پھینکا ہے. ٹھیک ہے, زبان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کے لیے کیا کہا اللہ نے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی تو زبان سے ایک سنگل ورڈ نکالتا ہی نہیں جب تک کہ میں آسمان سے. اب خطبہ دے رہا ہے تو اللہ کا حکم سے دے رہے ہیں, اب چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا, لیکن دوسری آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اب چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ بھی اللہ کے حکم ہی سے جا رہے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں جا رہے. اور شاید اب اللہ اب سوال کا میسج یہاں پر ہے کہ جب اللہ کو حسین کی عظمت اتنی زیادہ ہے اللہ کی نگاہوں میں کہ اگر بچے کا پیر الجھ جائے تو جو
سی بڑا سا بڑا پیغام ہے، اس کو روکو اور جا کے اٹھا کے لاؤ. ٹھیک ہے، جا کے اٹھا کے لاؤ. کیوں لاؤ؟ شاید بتانا چاہتے تھے پیغمبر بڑی آسانی سے. میں نے کہا کہ میری آپ کی فکر سب کی کہے گی کہ اللہ کا رسول کہہ سکتے تھے تم چلے آؤ، سلمان تم جاؤ، تم جاؤ، بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے. یہ کہنے میں تو کچھ آج میں اگر ہو تو میں بالکل کہہ دوں گا جعفر بھائی ذرا دیکھیے، اب تو میں کوئی بھی ہوگا کہہ دوں گا. لیکن اللہ کے رسول اور میرے میں یہی فرق ہے، وہ اللہ کی مرضی کا تابع ہے اور میں دنیا پرست ہوں. ٹھیک ہے. دوسری وجہ جو واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی صحابی جاتا اٹھا کے لاتا تو بڑی آسانی سے آج 1400 سال کے بعد لکھ دیتا دیکھو حسین جب گرے تھے تو مدد کے لیے میں ہی گیا ہے نا. آج تو یاد ہے اور کہتا ہی نہیں، فخر نہیں کرتا کہ دیکھو حسین جب گرے تھے پیغمبر نہیں آئے، اصحاب گئے مدد کے لیے. پیغمبر نے جا کر بتایا میرا حسین گرے گا تو نبوت اٹھائے گی، صحابیت نہیں چل سکتی. صلوات پڑھیے. ہے نا یہ بات کہ بھائی آپ دیکھیے نبوت اور امامت اللہ جانتا تھا، اللہ کا رسول بھی جانتا ہے. میرے بعد شاید کسی کے ذہن میں آ جائے کہ بھئی جب حسین گرتا ہے تو صحابی اٹھا سکتا ہے، تو کیا ہوا اگر حسین نے کوئی اور آ کے بیٹھ جائے؟ اللہ کا رسول بتانا چاہتا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اگر مدد چاہیے امامت کو تو نبوت کے ذریعے سے چاہیے، تمہارے ذریعے سے نہیں چاہیے. اور یہ مدد بھی اللہ کی ہے، نبی کی نہیں ہے، اس لیے اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ پیغام کیا ہے؟ بہت واضح پیغام ہے. مجھے کچھ لینا ہے تو میرا معیار امام ہونا چاہیے، یہ اور وہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے. آج یہ وجہ سے جب ہم اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ وہ پیور عقیدہ ہے جس میں ہم نے معصوم اماموں کے علاوہ کسی سے نہیں لیا کچھ. ٹھیک ہے. واقعی نہیں ہے جب بات آج آپ ہمارے عقائد توحید سے لے کر قیامت تک ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی بالغ نوجوان کے لیے کو حق نہیں ہے تو کسی کی بات مان لیں. اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مانے گا کہ وہ خود جا کر اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھے، ان کو سمجھے اور پھر اپنے دل میں اس کو بسائے. یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. کیوں یہ رکھا گیا؟ تاکہ اوریجنل چیز کبھی آپ کے ہاتھ سے جانے نہ پائے، تاکہ اصالت کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے میرے ہاتھ سے جانے نہ پائے. آج آپ دیکھو کسی اور مذہب میں جاؤ گے تو کیسے کیسے عقیدے ہیں، آپ دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے. لیکن واقعی اہل بیت علیہ السلام نے جو سسٹم اپنے ماننے والوں کے لیے رکھا قرار دیا، اس کی یہی خوبی تھی کہ وہ چاہتے تھے ہمیشہ پیورٹی سے نزدیک رکھنا. جتنے پیور رہے گا اتنا انسان اچھا ہوگا، اور جتنا اس اصل سے دور ہوگا اتنا ہی خراب ہوگا. یہ جان لیجیے. اب ایک مسئلہ تھا کہ بھائی اسی حدیث کو سمجھانے کے لیے اب حدیثوں کے سیکشن جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی اتنے سیکشن جو آئے اس کی ضرورت کیا تھی. تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ضرورت یہ تھی کچھ چیزوں کا تعلق ہمارے عقیدے سے تھا، کچھ چیزوں کا تعلق ہمارے اخلاق سے تھا، اور کچھ چیزوں کا تعلق ہمارے عمل سے تھا. تو جیسی حدیثوں کی ضرورت تھی اس طرح کی حدیثوں کی وضاحت ہوئی. اب اگر میں ان کو سمجھوں گا نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے یہ حدیث کا تعلق کہاں سے میری کس زندگی کے شعبے سے میرے تعلق رکھتے ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے؟ تو میرا ایک فرض کیا ہے؟ اچھا آج اب میں نے سوچا کہ ایک دن میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ میں جب جاؤں گا کرلا اور ان سے کہوں گا کہ بھائی ہمارے پاس 50 قسم کی حدیثیں ہیں، تو کہیں گے اچھا مولانا اب تو 2 دن تو آپ کو چاہیے 50 قسم بتانے کے لیے. صحیح بات نہیں ہے. آپ جانتے ہو ہمارے پاس ایک کورس ہے جو ہم حوزے میں پڑھاتے ہیں، اصول. ٹھیک ہے. اصول کا مطلب کیز کی. اس میں حدیث
نہیں، کوالٹی کتنی ہوتی ہے پہلے یہ بات کرتے ہیں، حدیث کی کوالٹی کتنی ہے۔ یہ آج بہت آسان ہو گیا، لوگ بڑی آسانی سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، کہتے میں نہیں مانتا، نہیں مانتا، آپ مجھے یہ حق ہے اور آپ کو حق ہے، سوال واقع نہیں ہے، مجھے اور آپ کو حق ہے، مجھے اور آپ کو بالکل حق نہیں ہے یہ۔ اور یہ ہمارے پاس بہت عجیب ہے کہ آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو بولے بھائی حدیث میں نے کہا 50 سیکشن ہے، آپ کو 50 سیکشن بتاؤں تو یہ مجلس سے نکل کر میں کیا جاؤں گا، ایک معلم بن جاؤں گا، کہاں حسین میاں کے ٹیچر آئے تھے ہمیں حدیث کا علم سکھانے کے لیے، تو وہ مجلس نہیں ہوگی تھوڑا سا، لیکن ضروری ہے کہ بتانا بھی ہے، تو اسی لیے ضرورت ہے کہ آپ مکس اپ کر کے کچھ آپ کو بتا دی جائے، مثال کوئی دونوں چیزیں لے آئی جائے، مثال واقعات بھی ہو، حدیث بھی ہو، معنی بھی ہو، مثال بھی ہو، اس کے بعد مسائل بھی ہو، تاکہ وہ پورا مجلس کی ایک شکل ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک حدیث میں نے کیا پڑھی، حسین منی، اس لیے پڑھی میں نے تاکہ آپ کو کہوں گا دیکھو اللہ چاہتا تھا کہ اللہ کا رسول اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے پیغام اوریجنل لے لیں جو اصل ہے، ہم اس سے لینے کی کوشش نہ کریں جو اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ایک سوال ہے، چلیے واقعی کبھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم حدیثوں کو کتنا سمجھتے ہیں، جیسے آپ کہیں گے حدیثوں کو کتنا سمجھتے ہیں تو کہیں گے آپ کو اور مجھے کتنا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہمارا علم تو اپنی جگہ پر ہے، پھر ہم دوسری ایک بحث جو ہوتی ہے جو ہمارے بہت واقعی ہر آدمی کو سوچنے کی بھی ہے، بھئی آج جتنے آدمی بیٹھے ہیں سب کے پاس دماغ الگ ہے، میرا دماغ، آپ کا دماغ، ان کا دماغ، آپ کا دماغ، سب کا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ اپنے مائنڈ سے ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ مشیت پروردگار کے مطابق ان کا علم چلتا ہے، یعنی وہ نہیں عالم تو نہیں ہے، وہ تو کوئی ویسی نہیں ہے، ان کا علم بھی مشیت پروردگار کے مطابق یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج آپ دیکھو واقعی کبھی سوچنا، آج مثال کے طور پر میں ایک مثال لے آؤں، اللہ کے رسول نے ایک دن کیا کام کیا، ایک دن کام کیا کہ بھائی گھر سے باہر نکلے تو دونوں بچے ہیں امام حسن اور امام حسین، دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین نے کہا کہ نانا سب کے جو ہے باپ نے گھوڑا دلایا یا جانور دلایا جو سواری کرتے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو کہا بیٹا میں تمہاری سواری ہوں، چلو آپ کبھی سوچتے عجب بات نہیں ہے، میں تمہاری سواری ہوں۔ ایک کاتب نے امام کو اٹھایا، ایک دوسرے امام کو کہا کہ نانا ان کے ہاتھ میں تو رسی بھی ہے کھینچنے کے لیے، سواری کو چلانے کے لیے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیغمبر نے اپنی زلفوں کو دو حصے میں کیا، ایک امام کو کیا، ایک دوسرے، ٹھیک۔ اب ایک دوسرا مسئلہ ہے، دیکھو آج میں اور آپ جب اس میں آتے ہیں تو بہت عجب ہے، آپ اپنے دو بچے کو دے دیجیے، کبھی یہ کام کریں، دیکھیے دو بچوں کو کاندھے پہ اٹھائیے اور آدھا بال ایک ہاتھ میں دوسرا ہاتھ میں دوسرے کے دے دیجیے، وہ کیا کرے گا؟ ایک ادھر کھینچے گا ایک ادھر کھینچے گا، مجھے یہ چاہیے اور وہ کہے گا مجھے یہ چاہیے، وہ کہے گا ادھر جاؤ، وہ کہے گا ادھر جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ تاریخ میں بتائیے ان بچوں بیٹھے ہاتھ میں زلفیں بھی پکڑ لی، لیکن کبھی کہا ہو کہ دائنی ایک دائنی کہہ رہا تھا دوسرا بائیں کہہ رہا ہو، نہیں آپ کو مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ اس لیے نہیں مل سکتا ہے کہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ مشیت پروردگار کے مطابق چلنے والے بچے ہیں۔ جب مشیت پروردگار کے مطابق چلتے ہیں تو پیغمبر زلفیں دیکھ کے بھی مطمئن ہے کہ یہ ادھر ہی لے جائیں گے جہاں مجھے اللہ لے جانا چاہتا ہے، تو آسانی سے دے دیا۔ لیکن آج میں اور آپ دینے میں ڈر ہی نہیں لگے گا، واقعی پریشان ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ جو مزاج جو ان کا تھا، پیغمبر نے یہ کیا سکھایا؟ پیغمبر نے سکھایا دیکھو ہر بچے کو الگ رکھنا، میرے حسن اور حسین، ٹھیک ہے۔ اب ایک میں آگے جو لانا چاہتا تھا کہ دیکھیے یہ مسئلہ تو ایک ہے کہ بھئی حدیث سمجھے ہم اور اس طرح سمجھنے
سمجھنے کی کوشش کرے جیسے اہل بیت علیہ السلام. ایک مثال دیتا ہوں میں. اب دیکھو ہماری فکر میں آج اور اس زمانے کی فکر میں بہت فرق ہے. قرآن نے 4 لفظ کہا، ٹھیک ہے، اس کے بعد 4 لفظ کہنے کے بعد کہا ہے کہ اگر ایسا کرو گے شاید کامیاب ہو. وہ تو جب بات ہے آپ قرآن کی میں آیت پڑھتا ہوں، پھر آپ کو میں لیا تھا مثال کہ آپ دیکھو کیسی فکر ہے. ہماری فکر ہے اور جو میسج اہل بیت کا ہے اس میں کیا فرق آتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ٹھیک ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو. پہلے تو ایمان لاؤ. بات ہی اس سے ہے جو ایمان لایا ہو. جو ایمان لایا نہیں ہے اس سے تو کوئی بات ہی چیز نہیں ہے. تو بات ہی چیز اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو ایمان لائے ان سے کہہ رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے سے وابستہ رہو. وابتغوا یعنی ان کو زبر مضبوطی سے کام کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، صحبت اٹھاؤ، ٹھیک ہے. آج ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ اسلحہ میں اور چلے جاؤ، پہنچ جاؤ افغانستان. نہیں. آج پاکستانی سے کسی نے کہا کہ عراق میں ایسا ہو گیا، فلاں نے کیا، کہا وہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں. تم وہاں بیٹھو، جب ہماری طاقت جواب دے گی تو ہم آپ کو کہیں آؤ. لیکن ہمارے پاس طاقت ہے وہ. تو آپ کو آج مجھے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب بنو گے. تو ایمان لانے کے باوجود کامیابی یقینی نہیں ہے. تقویٰ اختیار کرنے کے بعد کامیابی یقینی نہیں ہے. اس کے بعد وسیلے کے ساتھ رہنے میں بھی کامیابی یقینی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے باوجود کامیابی یقین نہیں ہے. کیوں؟ سب سے بڑا سوال ہے کہ بھئی یہ 4 چیزیں تو بڑی میجر ہے نا. ایمان لانا تو ایک میجر کام. اس کے بعد ہم تقویٰ بھی اللہ کا اختیار کریں، یہ بھی بہت بڑا کام ہے. وسیلہ جو ہے اللہ کا ہم وہ بھی اپنا لے، وہ بھی بڑا کام. اور پھر زندگی میں جہاد کرتے رہے، اس کے بعد اللہ کے لیے شاید کامیاب بنو گے. تو شاید کیوں؟ شاید کیوں؟ اللہ کہتے ہیں یہ کام کرو کہ کامیاب بنو. اب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں تاکہ آپ سمجھو کہ اس کا امپورٹنٹ کیا ہے. کہ بھائی تقویٰ اختیار کرنا اپنی مرضی سے ایک ہے اور اہل بیت کی مرضی سے تقویٰ اختیار کرنا ایک ہے. اب جانتے ہو شیطان بھی بڑا متقی تھا، بہت بڑا متقی تھا، لیکن تقویٰ اس کا وہ تھا جو وہ چاہتا تھا. جو اللہ چاہتا تھا وہ نہیں تھا، اس لیے اس کو نہیں چاہیے، اللہ کو نہیں چاہیے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ مقصد جو ہے میری جو ہے اشرے کا جو آپ کو موضوع ہے ذرا کلیئر ہو. جب کلیئر ہوگا تو میں آگے بات کر سکوں گا کہ بھائی میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک آدمی عبادت کر کے اس نے بڑا جو ہے شہرت کمائی، اور شہرت کمائی. اب آپ کہیے کہ یہ بھائی ایک آدمی عبادت کر کے مشہور کیسے ہوتا ہے؟ آج بھی ہماری سوسائٹی میں بھی ایسا ہے کہ بھائی عبادت کر کے شہرت حاصل کرنا ہے تو دن بھر مسجد میں بیٹھا رہو. یہی سمجھا جاتا ہے نا. اگر کوئی آئے 4 گھنٹے 5 گھنٹے نماز پڑھ رہا ہے، کتنا ہی گزار رہے ہیں، یہی تو سمجھتے ہیں. لیکن تقویٰ یہی ہے. اب سن لیجیے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. تو ایک دن امام صادق کی وجہ سے گزر ہوا، دیکھا کہ یہ بات عابد جو ہے، بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد ہیں اور سب سے بات کر رہا ہے، سب کچھ نہ کچھ پوچھ رہے ہیں، یہ کر رہے وہ کر رہے. امام بھی اس کو آرام سے تھوڑی دیر اس کو دیکھنے لگے. تو دیکھو تو صحیح کر رہے، ٹھیک دیکھا. اس کے بعد وہ اٹھا، وہاں سے اٹھا. راستے میں ایک سیب بیچنے والا ملا. میں نے کہا واقعہ سنا ہوا، میں آپ کو دوسری بات سنانا چاہتا ہوں. ایک سیب چوری کر، سیب اٹھا لیا.
تیرے میں سے آج اپنے اگر تصور کرنا چاہتے بڑے آسانی سے تیرے میں تصور آج دیکھا نہیں کبھی کبھی بائک والا جا رہا ہے اب تیزی سے اٹھایا اور مانا ہو گیا وہ تو بیچارہ دیکھ رہا ہے چلا بھی رہا ہے کر کے نہیں سکتا ہے اٹھا کے بھاگ گیا وہ ٹھیک ہے ہائے کر کے تو رہ گیا بیچارہ لیکن یہ امام دیکھ رہے ہیں کہ وہ اٹھا ایک سیب چورایا تھوڑی دور آگے بڑھا کچھ اور بھی چوری کیا اب باز گدے کا نام چورایا ٹھیک ہے آگے گیا روٹی کی دکان سے 2 روٹی چورایا ٹھیک ہے اب امام پیچھے پیچھے ہے دیکھو میں یہ آپ کو بتا دیں امام چھٹے امام وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں دیکھو ادھر ادھر اچھا اب تو چپ ہو گیا کہ امام اتنی عبادت کرنے والا انسان اور وہاں سے نکلا اور یہ کام کر رہا ٹھیک ہے اب تھوڑی دور اور کیا دیکھا ایک روٹی اور ایک انار یا ایک سیب راستے میں بیٹھا ہوا فقیر ہے اس کو دیا اور آگے بڑھ گیا جب آگے بڑھ گیا تو امام تیزی سے آگے بڑھ گیا ہاتھ پکڑا کیا یہ کیا کیا تم نے اس نے فرزند رسول قرآن نہیں پڑھا آپ نے آپ دیکھو میسج فرزند رسول قرآن نہیں پڑھا آپ نے کہا نہیں تم ہی بتا دو ہمیں بتاؤ اب آج ایسے ہی زمانہ آ گیا ہے کہ بھائی ہم وہ اہل بیت نے نہیں پڑھا ہم نے پڑھ دیا ان سے زیادہ کہاں بتاؤ کون سی آیت تمہیں سننا چاہتے ہو قرآن میں کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا جو ایک نیکی کر کے آئے گا اس کو 10 نیکیاں اللہ دے دے گا تو میں نے کتنی نیکی کی 4 چیزیں چورائی تو 40 تو ہو گئی اب ایک کے بدلے 10 4 چیزیں چورائی تو ہوا کتنا کیلکولیشن تو کا 40 گوائی کتنی 2 بچی کتنی 38 میں مائنس میں ہوں یا پلس میں ہوں اب ابھی دیکھو کیلکولیشن تو امام کو بتا رہا ہے نا کہ بھائی میں نے تو 4 چیزیں چرائی اور مجھے ملا کتنا 40 نیکی اب چلو 2 نہیں 4 کم کر لو تو ابھی 36 تو پلس ہی میں ہونا میں ٹھیک تو بھی 2 فائدہ تھا امام نے فرمایا نہیں 4 نہیں تو نے 4 نہیں 8 گنا کیا اور 1 نیکی نہیں ملی تو نے 4 نہیں 8 گنا کیا اور 1 نیکی بھی نہیں ملی تو کہا وہ کیسے کہا میں بھی تجھے قرآن پڑھ کے سناتا ہوں آپ تو قرآن میں دیکھ لے تو کہا اللہ قرآن میں کہتے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ قبول اس سے کرتا ہے جو تقوی کے ساتھ نیکی کرے بدی کے ساتھ نیکی نہیں گناہ کے ساتھ نیکی نہیں اور تو نے جو یہ کام کیا ہے 4 چیز تو چورائے وہ ساری بدی تھی اور مالک کی اجازت کے بغیر دیا اور استعمال کیا وہ 4 الگ گناہ میں نے یہ آپ سنی ہوئی روایت سنائی اب ایک دوسری بات امام نے ایک جملہ فرمایا کہا خدا کی قسم سب سے بڑا ظلم اہل بیت پر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر ہم سے نہیں دشمنوں سے پوچھی جائے کیا بات قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہے ہیں ہم سے نہیں پوچھ رہے اور ہم اہل بیت ہیں جو قرآن کے پیغام کو بتانے والے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے جو قرآن کے پیغام کو نہیں بتا سکتا ہوں اچھا ایک امام باقی سب کے نہیں سناتا ہوں آپ امام نے فرمایا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور آخر میں جب پڑھیں گے اولئک هم المفلحون تو سوچے ہم سب سمجھ گئے سب ہماری سمجھ میں آ گیا الف سے لے کے یفلحون تک کا خدا کی قسم انسانوں کے ذہنوں سے قرآن کی تفسیر اتنی دور رکھی گئی ہے
پہلا لفظ کسی کے معنی میں، بیچ کا لفظ کسی کے معنی میں، آخری لفظ کسی کے معنی میں. ملاؤ، تمہاری دم ہو تو ملاؤ. بھائی یہ قرآن کا معاملہ ہے نا، تو اب قرآن کی تفسیر کرے گا کون؟ جس کے لیے قرآن ہے. اسی لیے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کے معنی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے سوائے اس کے جس کے پاس طہارت ہو. اور طہارت کے لیے اللہ نے پہلے سے زیادہ محدود کر دیا. صرف طاہر کون ہے؟ اہل بیت کے علاوہ کوئی طاہر نہیں. تو ہے نا، پہلے سے ہی اللہ نے دائرہ محدود کر دیا کہ اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے سوائے یہ کہ مطہر ہو. اور قرآن کے اندر مطہر کون ہے؟ اب تو آیت آپ بار سنتے رہتے ہیں کہ اہل بیت آپ کے علاوہ کوئی مطہر ہے. آج یہ بات سوائے ہمارے فقہا کے اور کوئی نہیں مانتا. نہیں ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے جتنے بھی فقہا کہتے نہیں، قرآن کی تفسیر کا واقعی علم سوائے اہل بیت کے پاس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جو چیز ہم سوچتے ہیں بڑی آسان ہے، ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، اگر ہم نے اس میں بھی اہل بیت سے مدد حاصل نہیں کی تو ہمیشہ غلطی کا امکان پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اہل بیت سے لیں گے یا اہل بیت کی تائید ہوگی کسی کو، تو وہ گارنٹی مل سکتی ہے کہ بھائی اب جو تم لے رہے ہو وہ صراط مستقیم پر جانے کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے عجیب ہے عزیزہ نگرانی، میں سوچتا ہوں کہ دیکھیے ایک بات واقع ہے کہ آپ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں تاکہ میں تھوڑا سا اور آپ کے بات اور میری کی جائے. اہل بیت سے ہمیں لینا ہے اور شرط کیا ہے؟ وہی لینا ہے جو انہوں نے ہمیں بتانا چاہا. ٹھیک ہے، اب اس کی وضاحت کیا ہوتی ہے؟ آج ہمارے فقہا نے جو عظیم کام کیا ہے وہ جانتے ہو کیا ہے؟ جب کسی حدیث کا معنی نکالا نا تو کہا بھائی دیکھو یہ میرے ذہن کی ایجاد نہیں ہے، یہ معنی قرآن اور حدیث سے ملتا جلتا ہے، اور اس کے سپورٹ میں دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے ذہن کی ایجاد ہو تو تم نہ لو. لیکن جب میں اچھا کہاں سے پیرامیٹر حاصل کیا انہوں نے؟ خود امام نے پڑھا. جب کسی راوی نے پوچھا کہ اے میرے آقا حدیث سے ملتی ہے ہمیں، لیکن ایک آپ کا کہہ رہا ہے کہ ایسا، دوسرا ایسا، تیسرا ویسا، تو پھر کیسے؟ اب میں کہیں سناتا ہوں آپ کو، دیکھو کیسے عجب ہے. اچھا یہ پریشانی ایسا نہیں کہ اماموں کے زمانے میں، پیغمبر کے زمانے میں تھی. وہ حدیث پیغمبر کی سناتا ہوں، پھر ہم آئیں گے اس طرح. حدیث کا جملہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کے 3 صحابی ایک ہی حدیث 3 طرح سے بیان کر رہے ہیں. اے پیغمبر، یا اللہ کے رسول، آپ کے صحابی ایک حدیث 3 طرح سے بیان کر رہے ہیں. تو اچھا میری طرف سے کہتے ہاں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. آپ کا نام لیتے ہیں اور الگ الگ باتیں کرتے ہیں. تو کہا وہ کیسے؟ اسے سنانا شروع کیا. اس سے کہا اللہ کے رسول. ابو ہریرہ کے پاس گیا، اس سے کہا میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ایک ساتھ غور فکر کرے گا اس کی عبادت وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اگر تم اللہ کے غور فکر کرو تو 1 سال کی عبادت سے 1 گھنٹہ، ایک مثال کے طور پر. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ 1 ساعت کا معنی 1 گھنٹہ کرے یا اس سے زیادہ کرے، یہ تو ہمیں انہیں سے پوچھنا ہے. تو ایک مثال کے طور پہ 1 گھنٹے کا سوچ انسان گہرے میں سوچے 1 سال کے بعد سے بہتر ہے. کیا میں نے اس سے ابو ہریرہ نے مجھ سے کہا پھر میں عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا. اس نے مجھ سے کہا 1 گھنٹے کی عبادت 7 سال کی عبادت سے بہتر. 1 گھنٹہ سوچنا 7 سال کی عبادت سے بہتر. تیسرے کے پاس گیا، اس کا بھی نام روایت میں ہے. اس سے پوچھا، ظاہر انس ہے، اس نے کہا کہ 1 گھنٹے کی سوچ 70 سال کی عبادت سے بہتر. تو اللہ کے رسول 1 سال مانو، 7 سال مانو، 70 سال مانو.
اب بتاؤ کون مانوں؟ اللہ کے رسول نے اچھا میرے رہتے ہوں گے یہ سب؟ شروع بلاؤ ان تینوں کو بلاؤ. تینوں آ گئے. کہا تم نے کیوں کہا یہ 1 گھنٹہ سوچنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ کہا اللہ میں نے سنا. کہا یہ بھی سنا ہے کہ نہیں کہ میں نے کون سی باریں بند کی؟ دوسرے کہا اللہ کے رسول آپ مجھ سے پوچھئے تو میں. کہا تو کون سی سوچ تیری 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ دوسرے کہا اللہ کے رسول قرآن میں آیا زمین اور آسمان کے بارے میں غور فکر کرو. تو میں ہمیشہ جو ہے زمین اور آسمان کے بارے میں غور فکر کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول کہا ہاں تیری تو یقیناً 1 سال کے برابر ہی ہوگی. اب دیکھو رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم نے آسمان اور زمین کے بارے میں سوچا تھا تمہاری عبادت تمہارا سوچ 1 سال کی عبادت سے بہتر. عبداللہ ابن عباس سے پوچھے تو کیا سوچتا ہے کیسے 7 سال کی عبادت سے بہتر؟ تو کہا اللہ کے رسول میں ہمیشہ قیامت اور قیامت کے بعد سوال اور جواب کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میرا کیا حشر ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا تیری سوچ 7 سال کی عبادت کے برابر. اس کا تیسرا جملہ جو عجب ہے وہ فرمایا کہ تم کیا سوچتے ہو؟ تو کسی کا اللہ کے رسول میں یہ سوچتا ہوں جہنم کا عذاب بہت خطرناک ہے اور طرح طرح کے عذاب، فلاں کام کرو ایسا ہو، فلاں کام کرو ایسا ہو. اللہ کے رسول نے کہا تیری سوچ 70 سال کی عبادت سے بہتر. آپ تو دیکھو حدیث ایک ہی ہے، ثواب الگ الگ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رسول تمہاری سوچ تمہاری نیت تمہارے ثواب میں اضافہ. اور میں کیا کہوں گا سب کنٹراڈکشن پہ ہے، ساری حدیثوں میں ٹکراؤ. لیکن یہ وضاحت کون کر سکتا ہے کہ 70 سال کس کی، 7 سال کس کی، 1 سال کس کی؟ یہ کوئی وضاحت ہے سوائے رسول کے. کوئی اور ہے تو بتا سکتا اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. تو آج مجھے اور آپ کو یہی بات سیکھنے کی ہے کہ آج ہمارے ائمہ ہم سے کہتے تھے، کہہ کے گئے ہیں کہ دیکھو کوئی حدیث آئے تو تمہاری ذمہ داری ہے. تم نہیں سمجھ رہے ہو یا سمجھ رہے ہو، دونوں صورتوں میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے. تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ ہمارے اماموں نے نہیں ماننا ہے. تمہاری یہ ذمہ داری نہیں. تمہارا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ امام نے فرمایا ہے تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ، میں ٹھیک ہے بھائی میں نہیں سمجھتا ہوں، ہمارا بہتر جانتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ وہی جانتا ہے، میں تو نہیں بتا سکتا ہوں. اور اگر سمجھنا نہیں تو لے لو، لیکن لینے سے پہلے اس بات کا غور کرنا، اس کو قرآن سے ملا لینا. قرآن سے ملانا، جب قرآن سے ملتی ہو تو لینا، اگر نہیں ملتی ہو تو نہیں. ٹھیک ہے، ذمہ داری تو ہم نے ہمارے بتایا نا کہ تمہاری ذمہ داری حدیثوں کی مطابق کیا ہے. اب حدیثوں کو سمجھنا. اب جب آتی ہے بات سمجھنے کی تو یہاں آگے بڑے بڑے نامور جو مراجع ہیں ہمارے سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا یہ ہے دیکھو ہم اور آپ میں جاہل ہوں، ٹھیک ہے، میں نے ہمارے فقہا 50 سال محنت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں خدا کی قسم میری یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہ نہیں کہتے کہ میں یہ کہتا ہوں نہیں ہمارے ماں نے نہیں کہا ہے. کہتے ہیں ہم سمجھتے کتنا ہے بھائی، ہماری سمجھی کتنی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم تو بہت ساری چیزیں نہیں سمجھتے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم کہہ لیں گے. اب ایک مثال ہے، اب میں آج خالی سناتا ہوں، کل وضاحت کروں گا. لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا. اب جو ہے جیسی ہم یہ کہتے اللہ مجبور ہے، آتا ہے نا سوال کہ اللہ مجبور ہے. اہل بیت علیہ السلام کا کہ امام فرماتے کہ لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہیں آتا. اللہ تو مجبور نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اب مجبور نہیں ہے تو امام نے کیسے فرمایا؟ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ آپ ایک راستہ آج لوگوں نے سیکھ لیا ہے، آج ہم نہیں مانتے۔ بھائی تم ہو کیا پہلے یہ بتاؤ، واقعی یہ مسئلہ ہے، آپ کتنا اہل بیت کو سمجھتے ہو؟ اب میں ایک روایت پڑھتا ہوں، دیکھو واقعی عجب ہے یہاں، ہماری اتنی چھوٹی سی بات اتنی بڑی سی بات اتنی بڑی کریں گے اور وجود کتنا سا اتنا سا۔ تو بھائی ہمیشہ سے ہوتا ہے، جتنی کیپیسٹی ہو۔ واقعی ایک جملہ بہت مجھے یاد آتا ہے، اس نے معرفت میں ڈوب کر کے بات کہی، اور کس نے کہی؟ جو 18 سال امام باقر علیہ السلام کے گھر میں رہ کر تعلیم حاصل کیا، 18 سال۔ جابر ابن یزید جوفی 18 سال امام کے گھر میں رہا ہے، کس لیے؟ خالی پڑھنے نکلے، کچھ نہیں، امام کے گھر میں بیٹھنا، امام کے ساتھ رہنا، پڑھنا اور اتنا، بس اور کچھ نہ۔ ایک بار اسے کہا مولا میں چلے جاؤں اپنے گاؤں؟ کہا بالکل جانا چاہیے، جاؤ۔ مجھ سے کہا کچھ نصیحت کرو، کچھ نصیحت کرو۔ جابر 18 سال سے کیا کر رہے تھے؟ دیکھو عجب نہیں ہے یہ، کوئی بھی 18 سال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے عجب جملہ اور ارشاد فرمایا، میں نے سنا یہ بصیرت ہے، اس کا ویژن یہ ہے۔ آج سیم ایسے ہی جملے ہمارے پکا گئے تھے، پلٹ کے کہا اے میرے آقا 18 سال میں یہی تو سیکھا ہے کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں اور سمندر ٹھاٹے ماروں، چند قطرے میں نے لیے۔ اے میرے آقا کون ہے جو آپ کے علم کے جو ہے سمندر میں ڈوب چکا ہوں؟ میں تو ابھی تو دریا کے سامنے کھڑا ہوں، بات ابھی تو میں اترا بھی نہیں ہوں، اتروں گا تو کچھ حاصل کروں گا، ابھی تو میں اتر بھی نہیں سکا ہوں، تو میں آپ کی نصیحت تو کیسے محتاج نہیں رہوں گا؟ تو ہمیشہ آپ کی محتاج رہوں گا۔ یہ چیز میں نے دیکھا واقعی شیخ صدوق کے والد بزرگ ہوا، شرح اصول کافی لکھ رہے تھے، ہر حدیث یا ہر چیپٹر میں ظاہر، ہر چیپٹر میں جب پڑھو گے کہتے ہیں میرے آقا تم سے مدد مانگ رہا ہوں، تمہاری حدیثوں کی شرح لکھنے جا رہا ہوں، بتاؤ کیا لکھوں؟ کہتے ہیں جب شیخ صدوق کا باپ آج راویوں میں سے ایک معتبر راوی وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اے میرے آقا بتاؤ یہ تمہاری حدیث میرے سامنے ہے، کیا لکھوں سمجھاؤ۔ آج جب ہمارے علماء آتے کہتے ہیں ایسی شرح کسی نے نہیں لکھی جیسی اس نے لکھی، کیوں؟ اس لیے کہ آج ائمہ ہمارے فرماتے تھے، آج کتنے علماء ہمارے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا باب، ایسے ہی ہے نا، مدینۃ العلم علی الباب، ہم نے باب علم کے سامنے زمین خم کیا تو اس نے ایک علم کا قطرہ عطا کیا۔ یہ اور دیکھیے ہمیشہ سے مثال دی جاتی ہے، ہمارے وہاں مثال دی جاتی ہے، آپ نے سن لیجیے اور آ جاؤں میں اپنے مسائل کی۔ اب پتہ نہیں میں ہندی والا لفظ ہے وہ، لیکن محاورہ ہے، ادھ گگری چھلکت جائے، یہ سنا ہے نہیں آپ نے؟ مٹی کے برتن میں پانی جو ڈالو گے جتنا کم رہے گا اتنا ہی اچھلتا رہے گا۔ آج وہی حال ہمارا ہے، ہم 2-4 بار مجلس میں بیٹھ گئے یا 2-4 عالم سے ہم نے سن لیا، اچھا ہم سے بڑھ کر کون عالم ہے؟ یہ بالکل یہ مثال ہم پر صادق ہے، ہم اسے ہی واقع ہے۔ میں انشاءاللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن میں نے جو کچھ پڑھا ہے اہل بیت کی مدد سے سنانے کی کوشش ضرور کروں۔ یہ ان کا پیغام، یہ انہیں کا پیغام ہے، انہیں کا ممبر ہے، ہمیں پہنچا دے۔ آج کسی نے حسین کو پہچانا ہے، آج واقعی کسی نے حسین کو پہچانا ہے۔ دنیا میں موت اور حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ سانس آ رہی ہے تو موت ہے،
سانس نکل گئی تو موت ختم. لیکن وہاں تو الٹا ہے، سانس نکل گئی تو اب قرآن پڑھا جا رہا ہے. سر و گردن میں جدائی ہو گئی، اب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا چاہتے تھے دیکھو ہم اہل بیت وہ ہیں جن کو کسی سے ملایا نہیں جا سکتا ہے. ہم بالکل الگ ہیں. ہمیں اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ہمارے سارے کمالات سے نوازے. یہی وجہ ہے. واقعی آپ دیکھیے اس سارے جو ہے میں ایک روایت پڑھتا ہوں اور اسی میں بات ختم کرتا ہوں. یہ ملعون جب شہداء کے سر لے کر گئے تو ایک دیر راہب کہا جاتا ہے جہاں یہ عیسائی عبادت کرتے تھے. چونکہ عیسائیوں کو علماء کی عادت کیا رہتی، شہر سے باہر ایک چھوٹا سا گھر بناتے تھے، اسی میں عبادت کرتے تھے. یہ جو ہے اسیروں کو قافلہ لے کر یہ ملعون نکلے. شام ہو رہی تھی اور وہ دیر راہب پر اس نے وہ نیزہ جس پہ امام حسین کا سر تھا وہاں کھڑا کیا اور سیدانیوں کو اور سارے قافلے کو اترنے کا. یہ راہب اپنی چھت سے دیکھتا ہے کہ اچانک اس کی دیوار کے گوشے سے نور آسمان تک بلند ہوا. جیسے ہی آسمان جلدی سے اترا اور اب جب دیکھا تو دیکھا اسے وہ سر ہے جس سے نور آسمان کی طرف جا. قریب آیا ان کے پاس، یہ کس کا سر ہے؟ تو یہ تو آپ جانتے تھے جاہل اور اکھڑ کشمیر، جاؤ اپنا کام کرو. اسے سمجھ لیا کہ یہ آسانی سے مجھے تو سے بھائی ٹھیک ہے نہیں بتایا، بتاؤ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. تو اب جب نہیں دیا تو گیا اندر سے پیسہ لایا. اسے یہ پیسے لے لو اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایک سر دے، یہ سر دے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے سر دے. میں پیسے مل رہے تو لاؤ. پیسے لیے اور وہ سر دے. تاریخ کے لیے وہ جلدی سے گیا، مشک سے گلاب سے دھویا، تخت اس میں رکھا، پلیٹ میں رکھا اور سامنے بیٹھ گیا. کیا میں جانتا ہوں تو کوئی معمولی انسان نہیں ہے، میں جانتا ہوں تو کوئی بہت بڑا اولیاء ہے. جو کوئی بھی ہے اپنا تعارف کرا دے، اپنی پہچان بتائے. کہتے یہ بات چیت کر رہا ہے، جیسے ہی بات چیت کر رہے ایک بار آواز، میں حسین ابن علی ہوں. کون حسین؟ کون حسین ہے آپ؟ کہا میں فرزند زہرا ہوں. میں زہرا کی لاڈلا ہوں. زہرا کا لاڈلا؟ ہاں میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. آپ کو کہتے ہیں وہ تھر تھر کانپنے لگا کہ آپ ہیں. اس کے بعد کا خدا کی قسم اب میں یہ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، جلدی سے گیا ان کے پاس. اس نے کہا کہ دیکھو آج رات تم یہاں رکنے والے ہو، مجھے اسی سر کے ساتھ رہنے کی اجازت دو، صبح ہوگی میں تمہیں دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو میں آؤں کچھ اور بات کروں گا سر سے. اب سب میرا جواب دے رہا ہے. تو کہتے رات ہوئی، ایک بار میں نے دیکھا میرے دیر کی چھت کھل گئی اور آواز آئی، راہب کنارے ہٹ جا، دور چلا جا. جیسے کہا دور چلے جا، اس روپ سے باہر نکلا. کہا اب دور کھڑا ہوں اور ایک پرچھائی دیکھ رہا ہوں، ہمارے یہاں اترنا شروع. ایک بیوی نکلی، دوسری بیوی نکلی، تیسری، اور ہر بیوی ایک کو سنبھالے. وہ بیوی گئی، اس سے حسین کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا. آئے میرا لال، آئے میرا لال، آئے میرا حسین، آئے میرا حسین. کہتے وہ اس طرح بین کر رہی ہے، اس طرح بین کر رہی ہے. میں یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا مجھے حیرت تو ہو ہی رہی تھی، لیکن میں نے جان لیا کہ یہ معجزہ مجھے دکھایا گیا تاکہ میں جان لوں حسین کو شہید کرنے والے تو مر سکتے ہیں، حسین ہمیشہ زندہ.
تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار یہ منظر میری نظروں کے سامنے آیا سے گیا، میں گیا پلٹ کر اور کہا آقا کیا کیا مصیبتیں پڑی، اے میرے آقا کون کون سی مصیبت پڑی؟ ارباب اعضا مجھے نہیں پتا مقتل میں اور کچھ نہیں ہے، لیکن بے زبان حسین نے امام نے جواب دیا ہوگا اے راہب ہمیں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اے راہب یہ دیکھو میری ماؤں بہنوں کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، آؤ دیکھو یہ میری بہنیں ہیں جن کو اسیر کا کر ملعون لائب ہے۔ ارباب اعضا تاریخ کہتی ہے وہ ماتم کرتا رہا، صبح ہوئی اس نے ہو دیا اور اس کے بعد اے حسین گوار رہنا یہ کہہ کر تاریخیں کہتی ہے اس نے حملہ کیا اور اس حملہ کیا انہوں نے اس کو مار دیا، لیکن مرتے ہوئے اس سے کہا یہ گواہی دینا اپنے دل کے بعد تمہاری محبت میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اے میرے آقا مجھے بتانا میری الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيام القلب